خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس کچھ کافی گہرے مذہبی تصورات ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ جو مواد ہمارے سامنے ہے وہ گناہ کی ابتدا، انسان کا ارادہ مختار یعنی فری ول، پھر شیطان کا کیا کردار ہے اور نجات ریڈیمشن، ان سب کو آپس میں جوڑتا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن پر آپ جانتی ہیں صدیوں سے بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پر یہ مواد آدم اور شیطان کے معاملے کو دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ذمہ داری کس کی ہے۔ مطلب گناہ تو ہوا، لیکن اس کا بوجھ کس پر کتنا؟ یہ ظاہر ہے ایک آسان سوال نہیں ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ذرائع اس پر کیا کہتے ہیں۔ ہمارا مقصد بس ان خیالات کو سمجھنا ہے جو اس مواد میں ہیں۔ جی بالکل۔ اور یہ مواد جیسا آپ نے کہا کچھ بنیادی نکات سامنے رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بھئی گناہ شروع تو شیطان نے کرایا، وہ اصل محرک تھا، لیکن آدم بھی وہ بغیر آزمائش کے خود سے گناہ نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرا یہ کہ شیطان صرف بہکا سکتا ہے، ورغلا سکتا ہے، زبردستی نہیں کر سکتا کسی سے گناہ۔ پھر یہ بھی کہ جس نے اکسایا یعنی شیطان، اور جو بہکاوے میں آیا یعنی آدم، دونوں کو قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اور یہ کہ آدم کی توبہ اور پھر خدا کے حکم ماننا، یہی چیز شیطان کے خلاف فیصلے کی بنیاد بنتی ہے۔ اور آخر میں نجات کا جو راستہ ہے وہ یسوع مسیح کے خون سے جوڑا گیا ہے، اور اس کا تعلق پھر پوری کائنات کی پاکی اور شیطان کے انجام سے بھی ہے۔ اچھا، تو چلیں پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں جو ان سب کی جڑ ہے، ارادہ مختار، فری ول۔ مواد کہتا ہے خدا نے یہ آزادی دی ہے۔ یہ اتنی اہم کیوں ہے؟ اور خدا کے انصاف سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ مطلب خدا نے یہ موقع مخلوق کو کیوں دیا کہ وہ اپنی قسمت خود چنے؟ جی، یہ واقعی بنیاد ہے۔ دیکھیں، مواد یہی کہتا ہے کہ خدا کا انصاف اسی آزادی پر تو قائم ہے۔ خدا کسی کو وہ زبردستی آگ کی جھیل میں نہیں ڈالتا، یہ تو مخلوق کے اپنے فیصلوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر خدا پہلے ہی سب طے کر دے اور پھر سزا دے تو وہ انصاف کیسے ہوا؟ یعنی انتخاب کی آزادی ضروری ہے انصاف کے لیے؟ جی ہاں، مواد تو یہی کہہ رہا ہے، اور اسی آزادی کی وجہ سے خدا کے حکم معنی رکھتے ہیں۔ اگر چوائس ہی نہ ہو تو حکم ماننے نہ ماننے کا کیا مطلب؟ اور یہی آزادی مخلوق کو خدا سے محبت کا رشتہ بنانے کا موقع دیتی ہے، صرف ڈر کا نہیں۔ مواد کہتا ہے خدا چاہتا ہے کہ مخلوق محبت میں پیروی کرے، سزا کے خوف سے نہیں۔ لیکن یہ جو پیش علمی والی بات ہے، فور نالج، کیا خدا کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا کہ کون کیا کرے گا؟ ہاں، پتہ ہوتا ہے، اور یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ مواد واضح کرتا ہے کہ خدا کو علم ضرور ہے، بالکل ہے، لیکن یہ علم تقدیر کو پتھر کی لکیر نہیں بناتا۔ جاننا الگ چیز ہے، مجبور کرنا الگ۔ خدا کا علم مخلوق کی آزادی کو ختم نہیں کرتا، وہ جانتا ہے، ہاں، لیکن فیصلہ پھر بھی مخلوق کا اپنا ہے۔ اور یہ جو عوامی فیصلے، پبلک ججمنٹ کی بات ہے مواد میں کہ انصاف سب کے سامنے ہو؟ جی، اس کا تعلق بھی انصاف کے تصور کو مکمل کرنے سے ہے۔ مواد کہتا ہے کہ جب فیصلے کھلے عام ہوں گے تو سب دیکھیں گے کہ ہاں بھائی، یہ وجہ تھی نجات کی اور یہ وجہ تھی سزا کی۔ گناہگار کی زندگی، نیکوکار کی زندگی، سب سامنے ہوں گی، تو خدا کے انصاف پر کوئی سوال نہیں اٹھے گا۔ اگر فیصلے چھپے ہوئے ہوں تو شبہ رہ سکتا ہے نا کہ کیا واقعی انصاف ہوا۔ اور آپ نے محبت کا ذکر کیا کہ محبت ہی گناہ کی خواہش ختم کرتی ہے۔ جی، یہ خیال بھی مرکزی ہے۔ صرف سزا کا ڈر وہ تو وقتی طور پر روک سکتا ہے شاید، لیکن دل میں خواہش تو رہ سکتی ہے نا۔ مواد کے مطابق جب مخلوق خدا کی محبت کو سمجھتی ہے اور جواب میں محبت کرتی ہے تو گناہ کی کشش خود ہی کم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اندرونی تبدیلی ہے جو صرف محبت سے آتی ہے۔ صحیح، تو یہ ارادہ مختار تو واقعی بنیاد ہے۔ اب دیکھتے ہیں آدم کے معاملے میں یہ کیسے لاگو ہوتا ہے۔ مواد کا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ آدم بغیر آزمائش کے خود سے گناہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آدم کی فطرت، اس کی نیچر میں گناہ نہیں تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم جب تخلیق ہوا تو اس کی حالت ایسی تھی کہ اس کے اندر سے خود بخود خدا کی نافرمانی کا خیال نہیں آیا۔ اس سے ایک بیرونی، ایکسٹرنل تحریک چاہیے تھی، ایک آزمائش۔ مواد اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ آدم کا گناہ وہ جان بوجھ کر بدنیتی سے نہیں تھا، بلکہ وہ شیطان کے دھوکے میں آ گیا تھا۔ تو یہ فرق بہت اہم ہے، دھوکہ کھانا اور جان بوجھ کر گناہ کرنا۔ بے حد اہم۔ مواد کے مطابق یہی فرق ہے جو توبہ، ریپینٹنس کا دروازہ کھولتا ہے۔ کیونکہ آدم دھوکے میں تھا، تو جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اسے پشیمانی ہوئی، اس نے توبہ کی۔ اس کے لیے واپسی کا راستہ تھا۔
اس کے مقابلے میں مواد کہتا ہے اگر کوئی سچائی جانتا ہے، پوری طرح باخبر ہے اور پھر بھی جان بوجھ کر خدا کے خلاف جاتا ہے تو وہ گناہ کئی زیادہ سنگین ہے۔ ایسے شخص کے لیے توبہ بہت مشکل، شاید ناممکن بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے بغیر دھوکے کے بغاوت چنی ہے۔ مواد میں آدم کے گناہ کے پیچھے کوئی خاص وجہ، کوئی موٹیویشن بتائی گئی ہے؟ جی، ایک دلچسپ بات یہ کہی گئی ہے کہ آدم کا جو بنیادی محرک تھا وہ ہوا کی محبت تھی۔ اس نے ہوا کی بات کو خدا کے حکم پر ترجیح دے دی۔ اب یہ محبت خود غلط نہیں تھی، لیکن اس کا خدا کی محبت اور حکم سے اوپر چلے جانا وہ غلط تھا۔ یہ براہ راست خدا سے دشمنی نہیں تھی، بلکہ غلط ترجیح، مس پلیسڈ پرائیورٹی تھی۔ اور یہ جو آدم کو مٹی یا کھیت کہا گیا ہے، اس تشبیہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک مثال ہے گناہ کی نیچر کو سمجھانے کے لیے۔ مواد آدم کو ایک ایسی زمین کی طرح دکھاتا ہے جس میں نیکی کی صلاحیت تھی، لیکن وہ نیوٹرل بھی تھی۔ جب شیطان نے جھوٹ کا بیج ڈالا تو آدم نے اسے قبول کر لیا اور پھر گناہ کا پودا اگا۔ یعنی گناہ شروع باہر سے ہوا، شیطان کے جھوٹ سے، آدم کے اندر سے خود نہیں نکلا۔ یعنی انسان فطرتاً گناہ ایجاد نہیں کرتا؟ مواد تو یہی کہتا ہے، یہاں تک کہ جو شخص منصوبہ بنا کر قتل جیسا گناہ کرتا ہے، وہ بھی کسی نہ کسی بیرونی تحریک، آزمائش یا اندرونی کھینچاتانی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ خود بخود بغیر کسی وجہ یا ترغیب کے گناہ شروع نہیں کرتا۔ کوئی نہ کوئی ٹریگر، کوئی آزمائش، کوئی بہکاوا ہوتا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آدم کا معاملہ ہوا دھوکے کا، جس میں توبہ کی گنجائش تھی۔ اب آتے ہیں شیطان کی طرف۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مواد اسے کہتا ہے گناہ کا اصل موجب، اوریجنیٹر آف سن، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ وہ صرف ورغلاتا ہے، مجبور نہیں کرتا۔ ان دونوں باتوں میں مطابقت کیسے ہے؟ وہ موجب بھی ہے اور مجبور بھی نہیں کر سکتا۔ جی، یہ واقعی ایک نازک توازن ہے۔ مواد اس کی وضاحت کے لیے پرانے عہد نامے کتاب احبار باب 16 میں جو عزازیل کے بکرے یعنی اسکیپ گوٹ کی رسم ہے اس کا حوالہ دیتا ہے۔ یہ ایک علامتی عمل تھا جو گناہ کی ذمہ داری کی منتقلی کو دکھاتا تھا۔ اس رسم میں کیا ہوتا تھا اور مواد اسے کیسے سمجھاتا ہے؟ دیکھیں، اس رسم میں ایک بکرے پر علامتی طور پر بنی اسرائیل کے گناہ لاد کر اسے بیابان میں عزازیل کے لیے چھوڑتے تھے، جسے شیطان کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ مواد کی تشریح یہ ہے کہ اس بکرے پر اصل گناہ یعنی کیے گئے اعمال نہیں بھیجے جاتے تھے، بلکہ وہ مرضی، وہ ارادہ یا وہ جھوٹ واپس شیطان کی طرف بھیجا جاتا تھا جس نے گناہ پر اکسایا تھا۔ یعنی گناہ کی جو تحریک تھی اس کا سرچشمہ وہ شیطان تھا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان صرف اکسانے کا ذمہ دار ہے، اصل گناہ کا نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں کہ وہ ذمہ دار نہیں، وہ گناہ کی تحریک پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے، جھوٹ بول کر گمراہ کرنے کا اور اس طرح دوسروں کی روحانی موت کا باعث بننے کا ذمہ دار ہے۔ وہ گناہ کا موجد اس معنی میں ہے کہ اس نے سب سے پہلے خدا کی نافرمانی سوچی اور کی۔ اس کا اپنا گناہ مواد کے مطابق جان بوجھ کر کی گئی بغاوت تھی، وہ کسی دھوکے میں نہیں آیا تھا۔ لیکن وہ پھر بھی کسی کی مرضی کو، ارادہ مختار کو کنٹرول نہیں کر سکتا؟ بالکل، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ شیطان کسی کے دل میں زبردستی گناہ پیدا نہیں کر سکتا اگر وہاں پہلے سے کوئی آمادگی، کوئی کمزوری نہ ہو۔ وہ صرف لالچ دے سکتا ہے، شک ڈال سکتا ہے، جھوٹ کو سچ بنا کے دکھا سکتا ہے۔ وہ کسی کی مرضی پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس کی آزمائش کا مقصد کیا ہے؟ اگر وہ گناہ پیدا نہیں کر سکتا تو آزمائش کرتی کیا ہے؟ مواد کہتا ہے کہ شیطان کی آزمائش اصل میں انسان کے اندر جو پہلے سے چھپی ہوئی کمزوریاں، خامیاں ہیں یا غلط ترجیحات ہیں ان کو ظاہر کر دیتی ہے۔ وہ کچھ نیا نہیں بناتی، بلکہ جو پہلے سے موجود ہے اسے باہر لے آتی ہے۔ جیسے آدم کے معاملے میں آزمائش نے یہ دکھایا کہ اس کے دل میں حوا کی محبت خدا کے حکم سے زیادہ اہم ہو گئی تھی۔ یہ کمزوری پہلے سے تھی، آزمائش نے بس اسے عمل میں ظاہر کر دیا۔ یہ بہت اہم فرق ہے۔ تو آدم کا گناہ دھوکے کا نتیجہ تھا جس میں پہلے سے موجود کمزوری شامل تھی، جبکہ شیطان کا گناہ جان بوجھ کر بغاوت تھی۔ اب اس سب کا تعلق کفارہ یعنی نجات سے کیسے بنتا ہے؟ مواد یسوع مسیح کے خون کا ذکر کرتا ہے نجات کے ذریعے کے طور پر۔ جی، کفارے کا جو تصور ہے وہ براہ راست آدم کی صورتحال سے جڑا ہے، چونکہ آدم کا گناہ دھوکے پر مبنی تھا
اور اس میں توبہ کی گنجائش تھی، تو خدا نے اس کے لیے نجات کا ایک راستہ نکالا۔ کفارہ اسی راستے کا نام ہے۔ مواد یہ بھی کہتا ہے کہ خدا کو شیطان کی آزمائش اور آدم کے گرنے کا پہلے سے علم تھا، اس لیے اس نے کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے صلیب کے ذریعے نجات کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ یہ کوئی بعد میں سوچا گیا حل نہیں تھا، بلکہ خدا کے ازلی منصوبے کا حصہ تھا۔ اور صلیب کا کیا کردار ہے اس منصوبے میں؟ صرف گناہوں کی معافی یا کچھ اور بھی؟ مواد کے مطابق صلیب کئی لحاظ سے اہم ہے۔ ایک تو یہ خدا کی بے پناہ محبت کا ثبوت ہے کہ اس نے انسانوں کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی کا سوچا۔ دوسرا، یہ خدا کے انصاف کو بھی پورا کرتی ہے، کیونکہ گناہ کی ایک قیمت تھی جو ادا ہونی تھی۔ اور تیسرا، یہ انسان کے ارادہ مختار کو کامل کرتی ہے۔ ارادہ مختار کو کیسے کامل کرتی ہے؟ اس طرح کہ صلیب خدا کی محبت اور اس کے کردار کا اتنا بڑا، اتنا واضح ثبوت ہے کہ انسان پوری آزادی اور سمجھ بوجھ کے ساتھ خدا کو چن سکے۔ یہ کسی ڈر یا مجبوری کا نتیجہ نہ ہو، بلکہ خدا کی محبت کو دیکھ کر کیا گیا آزادانہ فیصلہ ہو۔ کیا یہ کفارہ فرشتوں کے لیے بھی تھا؟ مواد میں اس پر کچھ ہے؟ مواد اس کا موازنہ فرشتوں سے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، ان کے لیے ایسا کوئی کفارے کا منصوبہ نہیں بنایا گیا۔ خداوند یسوع مسیح فرشتوں کے لیے کفارہ بننے نہیں آئے تھے۔ اس کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ ممکنہ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ فرشتے وہ انسانوں سے کہیں زیادہ خدا کی ذات اور اس کی مرضی کو جانتے ہیں، براہ راست علم رکھتے ہیں۔ اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو ان کا گناہ زیادہ علم کی بنیاد پر جان بوجھ کر کی گئی بغاوت سمجھا جائے گا، وہ دھوکے کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اس لیے شاید ان کے گناہ کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ ناقابل تلافی ہو، اور ان کے لیے توبہ کا وہ راستہ نہ ہو جو آدم کے لیے تھا۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑیں تو تصویر یہ بنتی ہے کہ انسان کا ارادہ مختار وہ مرکزی چیز ہے۔ آدم نے اس آزادی کو استعمال کیا، لیکن شیطان کے دھوکے میں آ کر گرا۔ چونکہ یہ دھوکا تھا اور اس میں ایک چھپی کمزوری، ایک غلط ترجیح شامل تھی، اس لیے توبہ اور کفارے کا راستہ نکلا۔ بالکل۔ دوسری طرف شیطان ہے جس نے جان بوجھ کر پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ بغاوت کی اور گناہ کا موجد بنا۔ وہ دوسروں کو ورگلاتا ہے، ہاں، لیکن مجبور نہیں کر سکتا۔ اس کی آزمائش صرف انسان کی اندرونی حالت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے لیے کفارہ نہیں، سزا ہے۔ ذمہ داری دونوں پر ہے، آدم پر اپنے عمل کی، شیطان پر اپنے عمل اور دوسروں کو اکسانے کی، لیکن ان کی نوعیت، نتیجہ اور انجام وہ بالکل مختلف ہیں۔ یہ ذمہ داری کی تقسیم اور نجات کے منصوبے کا پورا تانا بانا واقعی بہت گہرا ہے۔ آپ نے پہلے ایک نقطہ اٹھایا تھا جو مجھے بہت اہم لگا، کہ شیطان کی آزمائش صرف وہی ظاہر کرتی ہے جو پہلے سے موجود ہے۔ جی ہاں، مواد کا یہ نقطہ واقعی غور طلب ہے کہ آزمائش نے آدم کے اندر کوئی نئی برائی پیدا نہیں کی، بلکہ اس کی پہلے سے موجود غلط ترجیح یعنی حوا کو خدا پر فوقیت دینا، اس کو سامنے لا کر رکھ دیا۔ گویا آزمائش ایک طرح کا وہ کیٹلسٹ تھا جس نے چھپے ہوئے عنصر کو ظاہر کر دیا۔ اور یہی بات مجھے ایک آخری سوچ کی طرف لے جاتی ہے، جو شاید اس خاص مذہبی بحث سے ہٹ کر بھی سوچی جا سکتی ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ آزمائشیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہوں، صرف ہماری اندرونی چھپی ہوئی کمزوریوں یا خوبیوں کو ہی ظاہر کرتی ہیں، تو اس کا ہماری اپنی ذات کو سمجھنے کے لیے کیا مطلب ہے؟ ہم اپنی ان پوشیدہ خامیوں یا رجحانات سے کیسے واقف ہو سکتے ہیں جن کا ہمیں خود بھی پتہ نہیں، جب تک کوئی بیرونی حالت انہیں سامنے نہ لے آئے؟ خود آگاہی، سیلف اویئرنیس کا یہ سفر کتنا مشکل ہے اور کتنا ضروری، یہ ایک سوال ہے جو یہ مواد ذہن میں چھوڑ جاتا ہے۔